أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے اور روزوں کی فرضیت یہ امت مسلمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزوں کو تم لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کرو. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے. مسلمانوں سے پہلے جو آسمانی شریعتیں اتری ہیں ان کے لوگوں کو بھی رمضان کے روزے ان پر فرض تھے، روزے ان پر فرض تھے. رمضان کے روزے یہ امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ ہمیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا. لیکن ان جنرل روزوں کا مشروع ہونا، روزہ رکھنا یہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی تھا. یہ امت مسلمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. گرچہ آج اس کی شکلیں لوگوں کے پاس بگڑ گئی ہیں. کوئی صرف فروٹس کھاتا ہے، کوئی صرف ویجیٹیبلز کھاتا ہے، کوئی ٹائم متعین کر لیتا ہے. یہ سب جو ہے بگڑی ہوئی، ان کی شریعت کی بگڑی ہوئی علامتیں ہیں. اور الحمدللہ ہماری شریعت جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا بالکل آج بھی ہے اور قیامت تک بھی وہ شریعت رہے گی، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، روزوں کا مقصد تقوی کہا گیا ہے. انسان جسم سے بھوکا رہتا ہے اور تقوی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے. ایک آدمی کو سامنے دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اللہ والا ہے، پتہ ہے کیا کیا، لیکن اس کا باطن اس کو معلوم ہے کہ وہ باطن تنہائی میں جا کر کیا کیا کرتا ہے.
تقوی کی چیز ایک باطن اور دل کی چیز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے دل میں، تقوی یہاں ہے دل میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم کو بھوکا رکھ کر تقوی کا تعلق، جس کا تعلق دل سے اور روح سے ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جی ہاں، انسان کا ظاہر جیسا ہوتا ہے ویسے باطن بھی ہوتا ہے. انسان کا باطن جیسے ہوتا ہے اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. انسان کھانے پینے اور بیوی کے تعلقات سے روزہ رکھ کر تقوی اختیار کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان کے ظاہر اور باطن کا بڑا گہرا تعلق ہے. انسان بری نظر دیکھتا ہے اور اس کے اثرات اس کے دل پر ہوتے ہیں، اس کے ایمان پر ہوتا ہے. انسان اپنی زبان سے گندی بات کرتا ہے، اس کے اثرات اس کے ایمان پر، اس کے دل پر، اس کے باطن پر ہوتے ہیں. تو لہذا یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے اس آیت سے کہ ظاہر اور باطن کا بڑا گہرا تعلق ہے. لہذا ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور اپنے جائز خواہشات سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے. تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں علم کی ضرورت ہے، مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہے. کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا روزہ صحیح ہو، ہمارے روزے میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو، ہمارا روزہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، ہمارا روزہ کہیں خراب نہ ہو جائے. علماء کرام نے مسائل بتائے ہیں. ہم آپ کے آج کے خطبے میں آپ کو روزے کے مسائل بتائیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان مسائل سے واقف نہیں ہیں. سب سے پہلی بات، روزہ جیسا نیک کام کوئی دوسرا کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بات کا حکم دیجئے کہ جس کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ روزے کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یہ میرے لیے ہے، میں جتنا چاہے اس کا ثواب دوں گا. کیوں؟ انسان نماز پڑھتا ہے تو نظر آتا ہے، انسان حج کرتا ہے تو نظر آتا ہے، زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے تو نظر آتا ہے، لیکن روزہ جو رکھتا ہے یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار کہہ سکتا ہے، لیکن کمرے میں جا کر وہ کھا پی سکتا ہے جی، جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. چونکہ یہ عمل بالکل ہی پوشیدہ عمل ہے اور اخلاص کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، میں جتنا چاہے اس کو ثواب دوں گا. رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرنے والا، یعنی یہ کہنے والا، یہ سمجھنے والا کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، چاہے تو رکھتے ہیں چاہے تو نہیں رکھتے. بعض لوگوں کو پوچھتے کیا بھئی روزہ کیا؟ ہاں، عورتیں گھر میں روزہ رکھیں. ایسا لگتا ہے کہ روزے جو ہے رمضان کے روزے عورتوں پر فرض ہیں، مردوں پر فرض نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، جبکہ وہ بیمار نہیں ہے، جبکہ وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، صحت یاب ہے، نوجوان ہوتا ہے، نعوذ باللہ، لیکن روزے کی فرضیت کا انکار. وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ فرض نہیں ہے. علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور یہ مانتا نہیں ہے کہ رمضان کے روزے صبح صادق سے لے کر جی سورج کے غروب ہونے تک ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کے پاس کوئی عذر نہیں چھوڑنے کے لیے، اگر وہ یہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. علماء نے کہا کہ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے
کہ جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھنے والا یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے نعوذ باللہ۔ ہاں مثال کے طور پر عذر ہے، کیسے؟ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، یا ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں مسلمان نہیں ہے، اسلام کے بارے میں اس کو واقفیت نہیں ہے، تو یہ عذر ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جانتا ہے، جاننے کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھتا ہے یا روزہ کی فرضیت کا قائل نہیں ہے تو نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، اس کے لیے اگر ایک مسلمان جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، متقی پرہیزگار ہو، اچھے اخلاق والا ہو، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا چاند کو اور چاند نظر آ گیا، کل رمضان ہے، اگر وہ سچی گواہی دے رہا ہے اور وہ سچا آدمی ہے تو اس کی ایک آدمی کی گواہی پوری امت کے لیے کافی ہے۔ لیکن شوال کے چاند کے لیے دو مسلمانوں کی، ایسے مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے رمضان کے مہینے کی ابتدا کے لیے ایک مسلمان اگر گواہی دیتا ہے کافی ہے۔ افسوس اس مرتبہ ہمارے ملک میں کئی جگہ الحمدللہ چاند دیکھا گیا، تمل ناڈو میں کئی جگہ، شہر مدراس میں لوگوں نے دیکھا، جی کرناٹکا میں لوگوں نے دیکھا، گجرات کے علاقوں میں دیکھا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کو اس پر اطمینان نہیں ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے نہیں، دوسرے دن ہم روزہ رکھیں گے، اور دارالعلوم دیوبند کے علماء نے فتویٰ نکالا باقاعدہ کہ اس مرتبہ چاند پوری طریقے سے نظر آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جمعرات سے روزہ شروع کرنا ہے، باقاعدہ انہوں نے فتویٰ نکالا۔ لیکن بھی ایک افسوس کی بات ہے، اس کے باوجود بعض لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آیا، خواہ جو اختلاف میں پڑ گئے۔ دلی میں لوگوں نے اعلان کر دیا، دلی کے لوگوں نے روزہ رکھا، بعض علاقوں میں بعض صوبوں میں نہیں ہوا ہے۔ بہرحال یہ افسوس کی بات ہے، اور یہ سب ہماری جہالت اور ہمارے اختلافات، آپس میں اختلافات، آپس میں میں تو کی بات، لڑائی جو ہوتی ہے ایک دوسرے کو قبول کرنے کی جو صلاحیت نہیں ہے ہمارے اندر، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور اس کی سزا جو بھگت رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور بھی خراب دن آنے والے ہیں۔ میرے بزرگوں، افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آنے والے ایام اور بھی خراب ہیں۔ کیوں؟ کہ آج ہم آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جی نعوذ باللہ برسرے گریبان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ ہاں اگر چاند نظر نہیں آیا، پوری طریقے سے جو ہے بادل چھایا ہوا تھا، تب جو ہے 30واں دن پورا کریں گے، اور 30 شعبان کے بعد رمضان شروع ہوگا۔ رمضان کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان بالغ عقل مند جو سمجھتا ہے، جو دیوانہ نہیں ہے، جو کسی عذر میں نہیں ہے، مقیم ہے، بیمار نہیں ہے، ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسے لوگوں پر رمضان رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے روزے، حائضہ عورت ہے، عذر ہے، جی نفاس کی حالت میں ہے، یا بیمار ہے، یا بڑھاپے کے ایسے مرحلے کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کے لیے روزہ مشکل ہوتا ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری وہ نہیں ختم ہونے والی بیماری، یعنی جس سے علاج اس کا مشکل ہے، تو ایسے بیماروں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ایسے لوگ جو ہے کفارہ ادا کریں گے، کفارہ اس کا ادا کریں گے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو روزانہ رمضان کی مثال کے طور پر 30 روزے ہیں، تو 30 روزوں کی طرف سے 30 مسکینوں کو کھانا پکا کر کھلا دیا، پیٹ بھر کے کھلا دیا، تو اس کا کفارہ ہو گیا۔ یا ایک مسکین کو 30 دن کھلایا، ایک مسکین کو ہی، مسکین ہے لیکن 30 دن 30 جو ہے اس کے لیے کھانے کا 30 دن کا انتظام کیا، 30 کھانے کا انتظام کیا، تو بھی ٹھیک ہے۔ یا اگر را مٹیریل دینا چاہتے ہیں تو صحیح قول کے مطابق ایک
ایک روزے کے بدلے میں 1.5 کلو چاول یا گیہوں جو بستی والے کھاتے ہیں, جو آپ کھاتے ہیں, وہ چاول اس کوالٹی کا جو ہے آپ جو ہے دے دیں گے 1.5 کلو را مٹیریل, بغیر پکائے ہوئے اگر دینا ہے. اگر پکا کر کھلا رہے ہیں تو ایک پیٹ بھر کے جو ہے ایک آدمی کو کھانا جو دیں گے اس کی طرف سے جو ہے ہو جائے گا. اور اگر بچہ ہے لیکن بچہ روزہ رکھ سکتا ہے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے, تو روزے کی عادت ڈالنی چاہیے. سلف صالحین صحابہ کے زمانے میں بچوں کو روزے کی عادت ڈالتے تھے, اور بچہ اگر روتا تو روئی کو جو ہے کھجور کی جیسا بنا کر اس کو کھا لو بولتے تھے. اب روئی کا کیا کھائے گا جی. اس طریقے سے عادت ڈالتے تھے بچوں کو روزہ رکھنے کی. تو بچوں کو اگر شعور ہے اور مشکل نہیں ہے تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے, لیکن فرض بالغ ہونے کے بعد ہی روزہ فرض ہوتا ہے. اور اگر ایک نوجوان, ایک بچہ رمضان کے مہینے میں بالغ ہوتا ہے, مثال کے طور پر 15ویں رمضان کو وہ بالغ ہوا, اس سے پہلے روزہ نہیں رکھا تھا, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جیسے ہی بالغ ہوا تو اس کے دوسرے دن سے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. روزے اس پر فرض ہیں. اور بلوغت کی علامت کیسے ہے؟ احتلام, کہ نیند کے حالت میں جو ہے اس کے شرمگاہ سے منی نکل گیا, احتلام ہو گیا, یہ علامت ہے. اسی طریقے سے مونچھ نکل آئے یا ہے کہ زیر ناف کے بال نکل آئے, یہ بھی علامت ہے جوان ہونے کی. عورتوں کے لیے اس کے علاوہ حیض کی علامت ہے. حیض اگر آ جائے تو عورت, لڑکی بالغ ہو گئی. اور اگر لڑکا معلوم نہیں ہوا کہ جو ہے کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی کہ جوان ہوا کہ نہیں جوان ہوا, تو 15 سال کی عمر جو ہے لمٹ ہے. 15 سال اگر ہو گئے, مکمل ہو گئے, ہجری کے حساب سے, عیسوی کے حساب سے نہیں جی, عیسوی کے حساب سے نہیں, ہجری کے حساب سے 15 سال اگر ہو گئے تو وہ بالغ ہو گیا, اور اس پر بلوغت کے سارے احکام, نماز سے لے کر روزے سے لے کر شریعت کے سارے احکام اس پر منطبق ہوں گے. نیت ایک اور مسئلہ ہے, دیوانہ اس کے لیے واجب نہیں ہے, اور اس کے لیے اس کے طرف سے فدیہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ, ان پر کوئی شریعت مکلف نہیں ہے, شریعت کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ہے جی. تو لہذا ان کے لیے روزہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے فدیہ دینے کی ضرورت ہے. نیت کرنا ضروری ہے, رمضان کے روزوں کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ, رات سے اگر کسی آدمی نے نیت نہیں کی روزہ رکھنے کی تو اس کا روزہ نہیں. یہ فرض روزوں کے لیے ہے. نفل روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے قریب بھی وقت میں آ کر پوچھتے, گھر میں کوئی کھانے کے لیے ہے؟ کہا نہیں ہے کچھ بھی کھانے کے لیے, میں روزہ ہوں. یہ نفل روزہ ہے. لیکن رمضان کے روزوں کے لیے باقاعدہ نیت ہونی چاہیے, دل میں ارادہ ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ڈلمل ارادہ, دیکھیں گے سبا کو رکھیں گے روزہ, نہیں رکھیں گے, نہیں رکھیں, کوئی یقین نہیں ہے جبکہ رمضان میں ہے, پھر اس کے بعد دن میں سوچتا ہے, دن ہونے کے بعد میں آج روزہ ہے میرا, اس کے روزے کا یہ اعتبار نہیں, اس کے بدلے میں قضا کرنا پڑے گا اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے رات میں جو اس کو نیت کرنی تھی روزہ رکھنے کی, اس نے نیت نہیں کی. تو لہذا نیت کرنی ضروری ہے. زبان سے نیت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کارڈوں میں لکھتے ہیں کہ نویت ان اصوم غدا شہر رمضان للہ تعالی, اس طریقے سے لکھتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نیت کی جگہ دل ہے, دل سے ارادہ ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص رمضان میں نیت کی, اس نے ارادہ کیا, روزہ رکھا, دن میں دوپہر کے وقت کسی سبب سے دل سے ارادہ کر لیا کہ میں روزہ توڑ دیتا ہوں, دل سے اس نے ارادہ کر لیا کہ میں روزہ توڑ دیتا ہوں, روزہ اس کا ٹوٹ گیا, روزہ اس کا
ٹوٹ گیا اگرچہ کہ وہ نہ کھائے نہ پیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ روزے کا تعلق نیت سے ہے. نیت اگر آپ نے چھوڑ دیا کہ میں یہ روزہ نہیں رکھوں گا تو وہاں سے آپ کا روزہ نعوذ باللہ ختم ہو گیا, آپ کو اس کے بدلے میں قضا کرنا پڑے گا. تو لہذا کب تک آپ کی نیت ہونی چاہیے؟ سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنے کی نیت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک موٹی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان کے روزے کی نیت اس نے کی, پھر اس کے بعد سحری کر لی یا سحری نہیں کی, سو گیا, سوتا رہا, کب تک سوتا رہا؟ مغرب تک سوتا رہا. نیت اس نے کی تھی اور اس کے بعد جو نیند لگی مغرب تک سوتا رہا. اب اس کا حکم کیا ہے؟ روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ ہے. اس کا حکم کیوں؟ روزہ رکھنے کی نیت تھی, روزہ رکھنے کی اس کی نیت تھی. سو گیا, نیند لگ گئی, اٹھ نہیں پایا. کب تک؟ مغرب تک, پورا دن. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نماز ہے اور نماز کے اوقات نماز سے ادا ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی پر نیند ایسی غالب آ گئی کہ اپنے طور سے نہیں بلکہ وہ سوتا رہا تو اس کے لیے روزے کا اعتبار ہوگا. لیکن وہی دوسرا شخص رات میں اس نے ارادہ نہیں کیا تھا کہ کل میں روزہ رکھوں گا, نیت نہیں کی, اور وہ شخص فجر سے لے کر مغرب تک سوتا رہا, کھایا نہیں پیا نہیں, اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت روزہ رکھنے کی نہیں تھی. حائضہ عورت یا اسی طریقے سے زچگی کے خون میں نفاس کی حالت میں جو عورت ہوتی ہے, اگر رمضان کے دن میں حیض کی حالت میں تھی کل تک, آج دوپہر کے وقت اس کا وہ پاک ہو گئی. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اب جب پاک ہو گئی ہے دوپہر کے وقت, شام تک اس کو نہیں کھانا چاہیے, کچھ بھی نہیں پینا چاہیے. یہ بعض علماء کا خیال ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں, اس کا چونکہ روزہ نہیں ہے تو لہذا وہ کھا سکتے ہی پی سکتی ہے, کھا سکتی ہے پی سکتی ہے. لیکن اگر رات میں یا فجر سے پہلے وہ پاک ہو گئے, ان پر ضروری ہے کہ وہ غسل کریں اور روزہ رکھیں, کیونکہ وہ روزے کے وقت میں وہ پاک ہو گئے. معمولی بیماری ہے, معمولی بیماری, زکام ہے, معمولی سا بخار ہے اور زیادہ تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے. ہاں اگر روزہ رکھنے سے کوئی بیماری بڑھ سکتی ہے تو ایسے موقع پر روزہ جو ہے چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں قضا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو آدمی بیمار ہے, روزہ چھوڑ دیا تو اس کو بعد میں جو ہے اس کے قضا کرنا باقی ضروری ہے. لیکن وہ آدمی جس کی بیماری کنٹینیوس ہے یا جس کا شفایاب ہونا مشکل ہے تو ایسے لوگ فدیہ دے دیں گے, وہ لوگ جو ہے انتظار نہیں کریں گے. جو لوگ ڈرائیور ہوتے ہیں, مستقل سفر ہوتا ہے, پائلٹس ہیں یا ادھر سے ادھر جانا ہوتا ہے, مسافر ہیں, سفر کی حالت میں رہتے ہیں, تو وہ لوگ سفر کی حالت میں ہیں اور وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اپنی بستی کو آئیں گے, سفر کی حالت ختم ہوگی, ان کو روزہ رکھنا چاہیے. دودھ پلانے والی عورت, حاملہ عورت, اس کو اگر پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے سے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے, لیکن بعد میں وہ روزہ قضا کرے گی. بعض علماء نے کہا کہ اگر بچے کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ نہیں ہے بلکہ بچے کو پرابلم ہوگا اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ رہی ہے تو قضا کے ساتھ وہ کفارہ بھی دینا پڑے گا. یہ بعض علماء کا خیال ہے. سحری کے بارے میں جب تک معلوم نہ ہو آپ کو کہ فجر صادق جس میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جی, اور آسمان میں جب آدمی اگر اس کے پاس کوئی گھڑی نہ ہو یا جنگل میں ہو, ٹرین میں جا رہا ہے, وقت معلوم نہیں ہے, تو کیسے پہچان سکتا ہے؟ مشرق میں سفیدی چوڑائی میں پھیلتی ہے, مشرق کی طرف سورج نکلنے کی جگہ پر اس طریقے سے سفیدی بالکل پھیلتے ہوئے آتی ہے, آہستہ آہستہ پوری چوڑائی میں پھیل کر
مشرق سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح صادق ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو گیا، اب جو ہے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک صبح ہوتی ہے مشرق کی طرف نہیں بلکہ بیچ آسمان میں صبح کی طرح، اس کو صبح کاذب بولتے ہیں، جھوٹی صبح۔ صبح صادق کا مطلب سچی صبح۔ تو صبح صادق کا جب وقت شروع ہو جائے، اور آج کل الحمدللہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور اس ٹائم کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 منٹ پہلے اگر آپ جو ہے صبح صادق کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس سے اگر آپ جو ہے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص جاننے کے باوجود کہ صبح صادق نکل گیا ہے جان بوجھ کر کھا رہا ہے پی رہا ہے تو نعوذ باللہ اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ گرچہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ پلیٹ میں اگر ڈالے ہیں تو کھا لینا، کھا لے کوئی حرج نہیں ہے، گلاس میں پانی ہے تو پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں احتیاط 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 کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت کے حدود میں ہم ٹہریں، لمٹ۔ جب شریعت نے بتایا اتنا، بعض لوگ کیا ہے کھا سکتے ہیں، کب؟ اذان ختم ہوتے تک۔ کس کی اذان ختم ہوتے تک؟ کون سی مسجد کی اذان ختم ہوتے تک؟ یہ سب غلط بات ہے۔ لہذا آدمی کو یقین ہو گیا کہ وقت ختم ہو گیا، فوراً اسٹاپ کرنا چاہیے کھانے پینے سے اور جو ہے رک جانا چاہیے۔ اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کل جو حالات ہیں صرف اپنے لیے نہیں پورے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، انسانیت کے لیے دعا کیجیے، معصوموں کے لیے دعا کیجیے۔ ہم اپنے دائرے سے اٹھ کر، دنیا میں بہت سارے معصوم ہیں، بہت سارے مظلوم ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ظالموں کو اللہ برباد کرے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کا مزہ چکائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کو شکست عطا فرمائے۔ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان گزشتہ رمضانوں سے بہت بہتر بنائے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھنے اور ہمارے روزے کو حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔